رہے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ نہ صرف سینٹ کے انتخابات میں جو ووٹ ریگنگ ہوئی اس کو، بلکہ اب لاہور والا جو ہوا ہے معاملہ اس کو بھی، اس کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑیں، اس کو مکمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے آج کابینہ نے ایک تفصیلی جو سائنس منسٹر صاحب نے، شبلی فراز نے ایک پوری ڈیٹیل پیکج بھی دیا ہے کہ کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی، کس طرح سے اس کو آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس شیڈیول کے مطابق بھی وہ آگے بڑھے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ سعودی عربیہ سے $3 بلین کا جو پیسہ جو ہمارا انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھوانا تھا، اس کی جو فارمیلٹیز جو ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ $1.2 بلین کا جو تیل ہے اس کی فارمیلٹیز جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، جو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ہمیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ITFC نے $762 ملین اضافی جو ہیں وہ پاکستان کو جو ہیں وہ دیے ہیں، جس سے فوری طور کے اوپر ڈالر کی قیمت میں استحکام آنے کا امکان ہوگا۔ پریزنٹیشن ہوئی ہے ویکلی پرائسز جو ہمارے کچن آئٹمز ہیں ان کے اوپر، اور یہ ایک تھوڑا بہتر صورتحال ہے کہ مسلسل قیمتوں میں جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی آئی ہے۔ یہ 0.67% جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی آئی ہے۔ یہ 0.67% جو ہے اس سے اس میں 0.67% جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے۔ اور ایک ماہ کے اندر چینی کی قیمت جو ہے اس میں 60 روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے۔ یہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا کہ بنیادی طور کے اوپر جب سندھ حکومت نے کرشنگ سیزن کو ڈیلے کیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ وہ تقریباً 60 روپے سے زیادہ جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے۔ پنجاب میں گنے کی 25 روپے فی پنجاب میں چونکہ جو 25 روپے فی کلو زیادہ تھا، سندھ نے اس کی کرشنگ روکی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ اب 60 روپے چینی کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے۔ ہمارا جو امپورٹنٹ مسئلہ اس وقت جا رہا ہے وہ کراچی اور حیدرآباد جیسے شہر ہیں، جہاں پہ بدقسمتی سے یہ جو کہہ رہے تھے کہ PTI کی حکومت جو ہے وہ بڑی ناتجربہ کار حکومت ہے، ان کو حکومت نہیں کرنی آتی، تو جو وہاں پہ 30 سال سے برسر اقتدار ہیں ان سے بنیادی چیزوں کی قیمتیں بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ اس وقت جو تھیلے کا، یہ جو آٹے کا تھیلا ہے یا جو باقی وہاں پہ چیزیں ہیں جس پہ میں 1 منٹ بعد آتا ہوں، وہ تمام اس وقت سندھ میں مہنگی ہیں۔ اور ہم دوبارہ چیف منسٹر کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں۔ 40% جو ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس کا جو ٹیبل ہے وہ کراچی کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے، تو 40% جب کراچی میں قیمتیں اوپر ہوتی ہیں تو وہ سارا SPI ہمارا اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹماٹر کی قیمت میں 15.4% کمی ہوئی ہے، پیاز کی قیمت میں 7.4% کمی ہوئی ہے، چکن کی قیمت میں 6.6% کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جو ویٹ فلور بیگ ہے اس کا قیمت جو ہے وہ -1%، 1% اس میں کمی ہوئی ہے۔ LPG کی قیمت میں 0.7% کمی ہوئی ہے۔ فواد چودھری میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک دفعہ پھر آپ کو لے چلتے ہیں پشاور، جہاں پر اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کے خلاف اپنی جد و جہد کا آنے والا جو مرحلہ ہے اس کا بھی اعلان ہوگا۔ جیے بھٹو، پشاور پختونخوا زندہ باد۔ ساتھیوں، یہ میرا پشاور کا لوکل باڈی الیکشنز کا میئر کا امیدوار ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے کنٹونمنٹ الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا تھا، ویسے ہی آپ ارباب صاحب کو 3 کو لوکل باڈی الیکشنز میں ضرور جتوائیں گے۔ Thank you, sir. Thank you so much.
پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پشاور میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ 4 روپے کا ہے، باقی تمام پاکستان میں آٹا جو ہے وہ اس وقت 1100 روپے میں جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے چینی میں آپ کو بتا دوں، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، بنو، پشاور، ان تمام میں 90 روپے کی ہے چینی۔ اور اگر چینی اس وقت مہنگی ہے تو وہ کراچی میں ہے، جہاں 100 روپے کی جو ہے وہ مل رہی ہے، اور اس کے بعد یہ جو خزدار ہے وہاں 96 روپے کی مل رہی ہے۔ باقی ہر جگہ کے اوپر تقریباً چینی جو ہے وہ 90 روپے کی اس وقت اویلیبل ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارا دال مونگ ہے اور جو چنا ہے وہ بھی ہمارے زیادہ تر شہروں میں جو ہے وہ 115 روپے 142 روپے کے درمیان ہے۔ کراچی میں یہ 195 روپے کا اور حیدرآباد میں 159 روپے کا، جو کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ انفارچونیٹلی اپنے معاملات جو ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی، اور وہاں پہ کراچی اور حیدرآباد کی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوور آل سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ باقی جو آئٹمز ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس میں تقریباً تمام چیزوں میں سوائے چائے کے، چائے ہمارے ہاں 1309 روپے کی ہے کے جی، بنگلہ دیش میں 897 روپے کی ہے، انڈیا میں 1203 کی ہے اور سری لنکا میں 1170 کی ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو آئٹمز ہیں، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ دالیں ہیں، چاہے وہ شوگر ہے، کوکنگ آئل ہے، ویجیٹیبل گھی ہے، پوٹیٹو آلو ہیں، آنینز ہیں، یہ چکن ہے، یہ تمام ایون ایگز ہیں، اس ریجن میں سب سے اگر کہیں سستے ہیں تو وہ اس وقت پاکستان میں ہے۔ اب اس سے زیادہ جو کچھ ممکن ہے کہ انٹرنیشنل انفلیشن ہے، اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ ممکن ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر میں یہاں پہ جو یوریا ہے، اس وقت عالمی منڈی میں یوریا کی قیمت 8,500 روپے فی بیگ ہے، پاکستان میں اس کی قیمت 1700 روپے فی بیگ ہے، اور اس وقت اگر ایک ٹرک پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو وہ 70 لاکھ روپیہ بندہ جو ہے وہ اسمگلنگ میں کمائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا بینیفٹ ہے جو ہمارے ذمہ دار کو اور کسان کو مل رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اس کی وجہ سے پھر مطلب صحیح نہیں لگتا کہ ہر بار جو بندہ یوں لگتا ہے کہ آپ سندھ کو یا سندھ حکومت کو کوئی پولیٹیکل پرپسز سے آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن فیکٹس اتنے آپ سمجھیے کہ سامنے ہیں کہ ان کے اوپر آپ بندہ آپ کیا کہیں ان کو۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اچانک جب یہ قیمت میں اتنا بڑا فرق آیا ہے کہ 1700 روپے کی بوری یہاں پہ ہے اور تقریباً 8,500 کی بوری جو ہے وہ عالمی منڈی میں 10,500 روپے کی بوری ہے اور یہاں پہ 1700 روپے کی ہے۔ اچانک 6 مہینوں میں سندھ میں یوریا کی کھپت جو ہے وہ 53% بڑھ گئی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہاں سے اسمگلنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پنجاب کا کسان ہے اس کو یہ بلیک میں ملنا شروع ہوئی ہے۔ اور اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو جواب دینا چاہیے اور اس ہورڈنگ کو ہر صورت میں جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہم نے پنجاب میں اس کے اوپر نوٹس لیا ہے اور 400 روپے تک کی اس میں کمی آئی ہے، تقریباً 347 FIRs کی گئیں، 244 جو ہیں وہ گرفتاریاں ہوئیں، 21,111 انسپیکشن ہوئی اور 480 ویئر ہاؤس سیل کیے گئے اور تقریباً 3 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا۔ یہ پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں نہیں ہو رہا۔ تو سندھ میں بدقسمتی سے چونکہ یہ سارے خود ہی وہاں پہ ملوث ہیں تو وہ کس کی تلاشی لیں؟ اب کیبنٹ کی تلاشی لینے سے تو وہ رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ویسے تو یہ میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، یہ جو ہمارا ماشاءاللہ آیا ہوا ہے EVM کا جو آج ہائی کورٹ میں جو ہوا ہے، رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر بھی، لیکن کچھ میں آپ کو فیصلوں کا پہلے بتاتا چلوں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کابینہ کو ذیلی اداروں میں MD اور CEO کی خالی اسامیوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ 4 اسامیاں خالی ہیں، ان پہ تعیناتی کا عمل جاری ہے۔ سرین ایئر اور پرنسلی جیٹس
اور PIACL کو قومی ہوابازی پالیسی 2019 کے تحت ان کا جو لائسنس ہے اس کو رینیو کیا گیا ہے، تجدید کی گئی ہے اس کی۔ کابینہ نے وزارت ہوابازی کی سفارش پر سول ایویشن اتھارٹی رولز کے تحت ہوائی اڈوں کے اطراف میں قائم بلند عمارتوں کی حد مقرر کرنے کی منظوری دی۔ یہ وزیر اعظم کی زیادہ آپ سمجھے کہ موقف ہے کہ ہمارے شہر جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے غذائی قلت ہو جائے گی۔ شہروں کو باؤنڈ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک اوپر جائیں اور ادھر جو ہے وہ نہ پھیلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ امین اسلم صاحب کو یہ سونپا گیا ہے کام کہ وہ جو لاہور میں اسموگ ہے اور یہ باقی شہروں میں بھی اب پھیل رہی ہے، اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کر آئیں، کیونکہ اسموگ کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے، جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو ایک لمبی پالیسی جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر چاہیے کہ وہ کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاپ میں جو ریپرزنٹیشن تھی ہماری منسٹری آف انوائرمنٹ کی، اس کو بھی کابینہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے سراہا ہے کہ اس میں بہت کامیابی سے انہوں نے پاکستان کا موقف سامنے رکھا۔ وزارت کامرس کی سفارش پر کابینہ نے پاکستانی سفارتخانے تہران میں تعینات عملے کو ہارڈ شپ پالیسی کے تحت وطن واپسی پر ذاتی استعمال کی گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی ہے۔ تبلیغی جماعت پاکستان آنے کے لیے ویزے کی مدت 120 دنوں سے بڑھا کر 150 دن وہ کر دی گئی ہے۔ اب یہ ای ویزا لے سکیں گے۔ ہمارے اجتماع میں بہت تبلیغی حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں پوری دنیا سے، ان کو بھی ای ویزا کی سہولت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ EOBI کے جو چیئرمین ہیں ان کی جو امپلائمنٹ رولز ہیں ان کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنسز جو ہیں وہ ان کو پروموٹرز جو ہیں ان کو لائسنسز بھی دیے گئے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک تو FIA جو ہمارے اس وقت ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک پورا جامع اس وقت ایک لانچ کرے اپنا پروگرام اور ان کو پکڑے جو یہ اس وقت ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں۔ اور دوسرا جو پروموٹرز ہیں جن کو لائسنس دیا جا رہا ہے، تقریباً 16.5 لاکھ لوگ پاکستان میں 3 سال میں باہر گئے ہیں، باہر کے ملکوں میں مختلف ویزوں کے اوپر گئے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی تعداد باہر گئی ہے تو اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ تمام جو ویزے تھے یہ جائز طریقے سے استعمال ہوئے لائسنس میں، اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کی گئی ہے۔ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان فار ونٹر جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے، اور CNG سیکٹر کو 1 دسمبر 2021 سے 15 فروری ہمارا پرابلم دیکھیں یہ کیا ہے اس وقت 9%۔ پچھلے سال ہمارے گیس کے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو گئے، یعنی کم ہو گئے، اور اس سال پھر 9% ہمارے کم ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی تیزی سے ہمارے گیس ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور جو نئی گیس وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کابینہ میں مختلف نوعیت کے فیصلے کیے گئے ہیں جس پر جلد ہی عمل درآمد کیا جائے گا۔ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ID کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہوگا، کئی لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی، وہ پیسے جو ہیں وہ واپس چلے گئے، اس کو بھی وہ آڈٹ نے کہا ہے کہ یہ پیسے جاری ہوئے لیکن استعمال نہیں ہو سکے۔ سو اس طرح کی آڈٹ آبجیکشن ہیں کوئی ایسے، لیکن اس کے اوپر کمپریہنسو جواب جو ہے وہ بھی آج اس میں ڈسکشن بھی ہوئی تھی، اور ثانیہ نشتر نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل جواب اپنا دیا ہے۔ باقی تینوں ایجنسیز جو اس میں انوالو ہیں ان تینوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا ایک ڈیٹیل جواب جو ہے وہ دیں۔ فواد صاحب یہ بتائیے، آج وفاقی کابینہ نے یہ کہا کہ اگلے تمام الیکشن EVM کے ذریعے ہوں گے، تو اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ ایک آئینی ادارے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم تب تک آپ کو فنڈز نہیں دیں گے جب تک آپ جو قانون منظور ہوئے، آج اس پہ سارا کنسنسس نہیں ہے، اس سے پہلے جو بھی انتخابی قوانین منظور ہوئے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کا موٹو یہ تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے، وہ اداروں کو فنڈز کے نام پہ آئینی اداروں کو بلیک میل کریں؟ آپ پارلیمنٹ کو بلیک میلر کہہ رہے ہیں؟ قانون تو پارلیمنٹ نے، آپ کا کیا نام ہے؟ اون شرازی صاحب، پارلیمنٹ کو بلیک میل نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، آپ تمام اداروں کا احترام کریں۔ اچھا سر، یہ ہمارے ساتھی اون صاحب نے یہ بات کی ہے، آج الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ حکومت جو ہے EVM مشینوں پر جو ہے دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن ہم آئینی ادارہ ہیں اور اس کو دباؤ کو مسترد کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے چلیں گے،
اور اب جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ فنڈز کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوبارہ ٹیسل کی طرف وہی چیزیں جا رہی جو پہلے ایسا لگ رہا تھا، تاثر دیا جا رہا تھا پچھلی کیبنٹ میں کہ معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چلیں گے؟ افہام و تفہیم ہی ہے، تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے اس کو مان کے چلنے کے پابند۔ اپنا فواد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً آپ جو ای وی ایم کی بات ہے، یہ پارلیمنٹ کے قانون کا احترام ہونا چاہیے۔ قانون کی حکمرانی اسی نتیجے میں ہے کہ اگر آپ قانون پر عمل درآمد اور اس کی روح کے مطابق نفاذ کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو اندیا دیا ہے کہ ہم قانون کے مطابق فنڈز نہیں دے سکیں گے۔ اب ایک دو ضمنی الیکشن کی بات نہیں ہے، نگران حکومت نے اس ملک میں پاکستان میں عام انتخابات کرانے ہیں، اور اگر آپ کی نظیر قائم ہو جاتی ہے فنڈز نہ دینے کی، تو نگران حکومت کے وقت اس پاکستان میں قیاس پیدا نہیں ہو جائے گا، وہ کیسے انتخابات کرائیں گے؟ نگران حکومت تو تب آتی ہے جب فنڈز ریلیز ہو چکے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نگران حکومت ہو یا منتخب حکومت ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اس وقت تک آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اسے قانون جو ہے وہ یہ اجازت نہ دے۔ تو قانون اگر اجازت دے گا، لا منسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرے گی، ہم تو ظاہر ہے کہ اپنی لیگل اوپینین جو بھی آئے گی اس کے مطابق چلیں گے۔ اچھا سر، آپ نے کووڈ کے نیو ویریئنٹ کی بات کی، انٹینسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف یہ بات ہے؟ اللہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو، لیکن یہ تو اب صورتحال کے اوپر ہے کہ کس طرح سے آگے معاملات جاتے ہیں۔ فوری طور کے اوپر ایسا خدشہ نہیں۔ عوام شریف سر، جلسوں کا موسم ہے، پی ڈی ایم اور شہباز شریف کی طرف سے روز مطالبہ کیا جاتا ہے وزیر اعظم کے استعفے کا۔ یہ تو برساتی مینڈک ہیں، سردیوں میں نکلتے ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کی اتنی اب کیا اس کے اوپر۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، اسے بلیک میلر نہیں کہا جا سکتا، اداروں کا احترام سب پر لازم ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے میڈیا کو بریفنگ دی گئی ہے۔ کابینہ اجلاس میں مختلف نوعیت کے فیصلے کیے گئے اور ان فیصلوں کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے،